جب یہ آواز سنی گھر میں گئے، خنجر اٹھے، باپ کو ڈھونڈ لیا، باپ سے جا کر کہا ہم نے ایسا سنا ہے، تم نے ایسا بولا ہے۔ باپ نے کہا آپ نے جو سنا وہ صحیح سنا، میں نے ایسے بولا۔ بیٹے نے خنجر باپ کی گردن پہ رکھا اور کہا اب جو ہم کہیں گے تم وہ کہو گے۔ بیٹا کو باپ کہتا ہے بیٹا کیا کہلوانا چاہتے ہو؟ کہا تمہیں بولنا ہوگا، تم ذلیل ہو، تمہارے سنگی ذلیل ہیں، میرے آقا عزت والے ہیں، آقا پاک کے صحابہ عزت والے ہیں۔ باپ نے کہا میں یہ نہیں بول سکتا۔ کیا باپ کو ذلیل کروا کے محبوب کی عزت کی بات کرتے ہو؟ کہا تمہیں کہنا پڑے گا ورنہ گردن اتار دوں گا۔ کہا باپ کی گردن اتارو گے؟ فرمایا ہاں، ہم نے جب نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہم نے وعدہ کیا ہے، باپ بعد میں ہے، ماں بعد میں ہے، رشتے بعد میں ہیں، حضور کی عزت پہلے ہے۔ ذرا بولیے اونچا سبحان اللہ۔ جو اب آپ کھڑے ہیں بیٹھ جائیے، تشریف فرما ہو جائیے۔ باپ بعد میں، اولاد بعد میں، رشتے بعد میں، عزت رسول پہلے ہے۔ باپ نے کہا میں ایسا نہیں کہہ سکتا۔ بیٹے نے کہا میں گردن اتار دوں گا۔ باپ نے ڈرتے مرتے کہا میں ذلیل، میرے سنگی ذلیل، آقا پاک عزت والے، صحابہ عزت والے۔ جب یہ جملہ اس نے زبان سے بولا بیٹے کے دل میں ٹھنڈ پہ گئی۔ گھر گیا، خنجر رکھا، حضور کے قدموں میں آیا، میرے آقا پاک کے لبوں پہ مسکراہٹ ہے۔ فرمایا میرے غلام کیا کر کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ باپ کی گردن پہ خنجر رکھ کر آپ کی عزت پہ پہرا دے کر آیا ہوں۔ میرے آقا پاک نے فرمایا عبداللہ آپ کے حق میں رب ذوالجلال کا قرآن نازل ہوا ہے۔ یا رسول اللہ قرآن کیا فرماتا ہے؟ فرمایا رب ذوالجلال فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت خدا کے لیے ہے، عزت مصطفیٰ کے لیے ہے، اور عزت مصطفیٰ پاک کے غلاموں کے لیے ہے۔ میرے بھائیوں آقا پاک کے صحابہ کرام نے ہمیں یہ بتلایا ہے، جان دے کر، قربانیاں دے کر، رشتے ناتے قربان کر کے، اولادیں قربان کر کے، وطن قربان کر کے، اپنی ہر طرح کی قربانی پیش کر کے ہمیں عقیدہ دیا ہے، نظریہ دیا ہے۔ اے مسلمانوں ایک ایمان والے کے لیے کل کائنات بعد میں ہے اور عزت رسول پہلے ہے۔ یہی سوچ، یہی نظریہ جس کا آج فقدان ہے۔ آج نماز کی بات ہو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، ہونا چاہیے۔ آج زکوٰۃ کی بات ہو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، ہونا چاہیے۔ آج دیگر اسلامیات کی بات ہو ہم خوش ہوتے ہیں، ہونا چاہیے۔ جب عزت رسول کی بات کی جائے، ختم نبوت کی بات کی جائے، ناموس رسالت کی بات کی جائے، تو اپنے کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھی طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، جبکہ ایک مسلمان کا یہی نظریہ ہونا چاہیے۔ ہماری نمازیں بھی بعد میں ہیں، سجدے بھی بعد میں ہیں، تلاوتیں بھی بعد میں ہیں، رشتے بھی بعد میں ہیں، خاندان بھی بعد میں ہیں، کل کائنات بعد میں ہے، عزت مصطفیٰ پہلے ہے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیں عزت مصطفیٰ پہلے ہے۔ یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے اور نظریہ ہے۔ آج کی کانفرنس کا نام تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہے۔ چند لفظوں میں اس حوالے سے ایک پیغام دے کر اپنی بات کو میں اختتام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ ذرا بتائیے، آپ جاگتے ہیں، آپ سنتے ہیں، آپ بولتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، ذرا بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اب سنیے گا میرے بھائیوں، اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ اہانت اور گستاخی کرنے والا گروہ قادیانیت ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی، اس کے چاہنے والوں کو مرزا بھی کہتے ہیں، احمدی بھی کہتے ہیں، قادیانی بھی کہتے ہیں۔ مسلمانوں کے روح میں، مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت حضور کو رب ذوالجلال نے ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا ہے، اور آج ہر سال یہ طرح طرح کی لالچوں میں، ہیلوں میں، بہانوں میں ہزاروں مسلمانوں کو اسلام سے برگشتہ کر کے
قادیانیت کی طرف مائل کر لیتے ہیں۔ انقرار فرسس کا مقصد اور مدعا یہ ہے عوام کو شعور دیا جائے کہ میرے مسلمان بھائیوں ہمارا عقیدہ پہلے ہے، آقا پاک کی عزت پر پہرا دینا پہلے ہے، اور یہ حضور کی عزت پر پہرا دینا اتنا لازم اور ضروری ہے۔ دنیا نے دیکھا نبی کریم علیہ السلام کا ایک نوکر یمن کے بادشاہ اسود انسی کے سامنے کھڑا ہے اور وہ اپنی نبوت کا اقرار کروانا چاہتا ہے اور ختم نبوت کا انکار کروانا چاہتا ہے۔ نوجوان کو آگ میں ڈالنے کی بات ہو رہی ہے، الاؤ روشن ہے، آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ نوجوان نے کہا آگ میں جاؤں گا، خود جل کے جاؤں گا، حضور کا نعرہ لگاتا جاؤں گا اور تمہیں بتاؤں گا ہمارے لیے جان بعد میں ہے، ختم نبوت کا تحفظ پہلے ہے۔ نوجوان ہاتھ اٹھاتے، نعرہ لگاتے، حضور کا کلمہ پڑھتے، آگ میں اتر گیا۔ آگ نے ہاتھ کو نہیں جلایا، پاؤں کو نہیں جلایا، وجود کو نہیں جلایا، بدن کو نہیں جلایا، بالوں کو نہیں جلایا، کپڑوں کو نہیں جلایا۔ نوجوان آگ کے درمیان کھڑا ہے، ہاتھ اٹھا کر کہہ رہا ہے تاجدار ختم نبوت، آواز آنی چاہیے تاجدار ختم نبوت، آواز آنی چاہیے تاجدار ختم نبوت۔ حضور کی ختم نبوت پر پہرا دے رہا ہے اور دیکھنے والے سوچ رہے ہیں، جو اسود انسی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ واہ واہ، جس نبی کا نام اس کو یہاں نہیں جلنے دیتا، اس کو وہاں کیسے جلنے دے گا۔ کہ ان لوگوں نے حضور کا کلمہ پڑھا، اسود انسی نے کہا ملک بدر کر دو۔ نوجوان چلتے چلتے مدینہ المنورہ پہنچا۔ آقا پاک علیہ السلام کے غلام خلیفہ بلا فصل امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق کا دور خلافت ہے، مسجد نبوی میں نماز ادا کی۔ میرے آقا نبی پاک کے غلام حضرت عمر بن خطاب نے دیکھا نوجوان کدھر سے آئے ہو؟ یمن سے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، آپ بعد میں پہنچے، خبر پہلے مدینے پہنچ گئی۔ فرمایا ہم نے سنا ہے یمن میں نبی کے غلام نے حضور کی ختم نبوت کے لیے آگ کو قبول کر لیا ہے، آگ نے نہیں جلایا۔ نوجوان نے کہا عمر آپ نے سچ سنا ہے؟ آپ نے فرمایا جانتے ہو وہ ختم نبوت کا پہرے دار کون ہے؟ نوجوان نے کہا عمر وہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، حضرت ابو مسلم خولانی نبی کا نوکر آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ ماتھا چوما، سینے سے لگایا، حضرت تاجدار صداقت صدیق اکبر سے ملاقات کرائی۔ صحابہ کرام میں اعلان ہو گیا آؤ مسجد نبوی میں جمع ہو جاؤ، تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے، حضور کی ختم نبوت کا جلسہ ہونے والا ہے۔ صحابہ کا جمع غفیر مسجد نبوی میں جمع ہو گیا۔ میرے آقا پاک کا منبر لگایا گیا، ایک طرف ابو بکر صدیق جلوہ گر ہے، ایک طرف حضرت فاروق اعظم جلوہ گر ہے، درمیان میں نبی پاک کا نوکر کھڑا ہے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں نوجوان کھڑے ہو جاؤ اور ان کو بتاؤ تم نے ختم نبوت پہ پہرے کیسے دیے ہیں۔ نوجوان کھڑا ہو گیا اور بتانے لگا، صحابہ کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے اور دل ترسنے لگے، کاش اس کی جگہ ہم ہوتے، حضور کی ختم نبوت کے لیے آگ میں اتر جاتے۔ نوجوان نے بات کو مکمل کی، تاجدار صداقت ابو بکر صدیق نے ماتھا چوما، سینے سے لگایا، حضرت عمر بن خطاب نے ماتھا چوما، سینے سے لگایا۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں مولا تیرا شکر ہے حضور کی امت کے اس بندے سے ملاقات کرائی ہے جس کے ساتھ تیرا معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والا ہے، ان کے لیے آگ کو گلو گلزار کیا اور نبی کے اس نوکر کے لیے آگ کو گلو گلزار کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اے مصطفیٰ کے صحابہ، اے مسجد نبوی میں حضور کی ختم نبوت پر اشبار ہونے والوں سنو، ہم نے ان کو منبر پہ بٹھایا، ہم نے ماتھا چوما، حضور کے منبر پہ کھڑا ہو کے ہم نے ان کا بات سنا۔ سوچتے تو ہوگے یہ پروٹوکول کیوں دے رہے ہیں؟